Please like, share and subscribe Noman Nairanvi Nadvi channel to listen Islamic Bayanat and Nat. इस्लामिक बयानात और नात सुनने के लिए कृपया नुमान नायरानवी नदवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नस-सिद्क़ बिर्रुन व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम, मेरे दीनी व ईमानी भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, सच्चों के साथ रहो। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सच नेकी है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। अगर आज हम मुआशरे पर गौर करें और हम सब अपना मुहासबा करें तो इससे अंदाजा होगा कि मुआशरे के अंदर कितना झूठ बोला जाता है। मुआशरे के अंदर ज्यादातर बुराइयां झूठ और बदगुमानी से है। इंसान अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे ऐसे झूठ घड़ता है कि दूसरा सुनने वाला उस पर एतबार कर लेता है और एतबार करके वो बदजनी का शिकार हो जाता है। फिर उस बदजनी के शिकार होने की वजह से घर के अंदर लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि बाप बेटों का टकराव होता है, रिश्तेदारों का टकराव होता है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर ये फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो तुम खूब तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने किए हुए पर शर्मिंदा हो। इसलिए जब हम कोई बात सुने और हम तक कोई बात पहुंचे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी तहकीक करें और हम ये गौर करें कि जो बात हमको फला आदमी कह रहा है किसी के मुतालिक, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे उसकी कोई लड़ाई हो, आपसी झगड़ा हो और वो उसी को दिल में रखकर हमको भी बहका और फुसला रहा हो। इसलिए कि समाज के अंदर ऐसे लोग भी हैं कि जो अपनी बात खुद बयान न कर करके
دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ پیچھے سے دوسروں کے کانوں میں پھسر کر کر کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، جبکہ وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اور نہ اس کو کامیابی کہا جا سکتا ہے، اس کو صرف اور صرف ناکامی کہا جا سکتا ہے۔ آج اگر معاشرے کا جائزہ لیں تو اگر ہم اپنے شادیوں اور بیاہوں کا جائزہ لیں تو اکثر جو رشتہ داری ٹوٹتی ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے ٹوٹتی ہے، اس لیے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو بہکاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور الزام لگاتا ہے، اور الزام لگا کر دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جھوٹ بولنے والا اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اگر آج ہم کسی کی رشتہ داری توڑوا رہے ہیں تو کل کو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے بھی نمبر آئے گا اور ہم ہی بدنام ہوئیں گے۔ جس کو ہم بدنام کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو بدنام کرنا ہوگا تو بدنام ہو کر رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو بدنام نہیں کرنا ہوگا تو دنیا لاکھ کوششیں کر لے، کوئی کسی کو بدنام نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینا، ذلت دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ جھوٹ بولنے والے جس کو چاہتے عزت دے دیتے، جس کو چاہتے ذلیل کر دیتے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس لیے آدمی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بارے میں کون کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آدمی نے فی الحقیقت ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو معاشرے کے اندر اڑائی جاتی ہے، جو رشتہ داریوں میں بتائی جاتی ہے، تو پھر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کہی ہے تو پھر یہ سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ذلیل کرنا ہوگا تو میں ذلیل ہو کر رہوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو ذلیل نہیں کرنا ہوگا تو میں ذلیل ہو کر نہیں رہوں گا، دنیا کتنی ہی کوشش کر لے۔ روزی دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وہ بے حساب روزی دیتا ہے جس کو دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین بھی لیتا ہے۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں روزی دینا ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ جس کو چاہتے جو بات مان لیا کرتے اس کو آدمی مالدار کر دیا کرتا، اور جو اس کی بات نہ مانتا تو پھر اس کا مال و دولت ہی نہیں بلکہ اس کے روٹی کے ٹکڑے بھی چھین لیتے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری رشتہ داریوں کا یہی حال ہے، اور ہمارے پاس بیٹھنے والوں کا یہی حال ہے، لیکن آدمی کو ایک ضرورت ہے سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی کہ اگر کوئی بات پہنچ رہی ہے اس کی تحقیق کی جائے، اس لیے کہ وہ آدمی نہیں جو دوسروں کے سہارے پر چلے، وہ آدمی نہیں جو دوسروں کی سن کر چلے۔ سن کر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی باتیں سن کر، غلط باتیں سن کر۔ اس لیے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ کے اولاد یا آپ کے رشتہ دار آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ میری ذمہ داری نہیں کہ میں غور و فکر کروں؟ کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں سوچوں؟ کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر اور یہ سمجھوں کہ کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ کیا یہ ہے کہ میں اس کی بات پر بالکل یقین کر لوں اور فیصلہ کر لوں؟ تو یہی ہے کچے کان والا کہ جو آدمی دوسروں کی جھوٹی بات سن کر جو لوگ فیصلے لیتے ہیں وہ سماج کے اندر اکثر نقصان اٹھاتے ہیں، وہ آدمی ترقی نہیں کرتے۔ اس لیے کہ لیس الخبر کالمعاینہ، سنی ہوئی بات دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔
جو بات آنکھوں نے دیکھی ہو، جو بات خود انسان نے دیکھی ہو، وہ بات اس طریقے کی نہیں ہو سکتی کہ جس نے دوسرے کو آ کر بتائی ہو۔ دوسرا بتانے والا جھوٹ ہو سکتا ہے، دوسرا بتانے والا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مطلب نکال رہا ہو، جھوٹ بتانے والا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی اور وہ اس کو چھپانے کے لیے دوسروں کو بیوقوف بنا رہا ہو۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ جب کسی کو ابھارا جاتا ہے، آج گھروں کے اندر اکثر باپ بیٹے میں دوریاں کیوں، میاں بیوی میں لڑائیاں کیوں، رشتہ داریوں میں ٹکراؤ کیوں، اور سماج کے اندر یار دوستوں میں ٹکراؤ کیوں؟ یہی ہے کہ اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی رشتہ داری اچھی چل رہی ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے رشتہ داری کو اڑوا دوں، اس کی رشتہ داری میں بھنگ ڈال دوں تاکہ میں مزے لوں۔ اور یہ مزے لینا ہی دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہے کیا وہ 100% درست ہے یا 100% غلط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، اس کو عقل دی، اس کو سوچنے کی صلاحیت دی، اس کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی، اسی لیے صلاحیت دی تاکہ وہ سوچے اور سمجھے پھر فیصلہ لے۔ یہ نہیں کہ وہ سوچے اور نہ سمجھے نہ غور و فکر کرے اور اپنی صلاحیت کو ختم کر کے دوسروں کا غلام بن کر کے فیصلہ لے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دکانداروں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، ذمہ دار کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، گھر کے مکھیا کو سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بھائی سے بھائی کو لڑوانے کی کوشش کر رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی باپ بیٹے کو بھڑوانے کی کوشش کر رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کوئی ہمارے خاندان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ہمارے گھر کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا تو باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹے سے اکیلے میں بٹھا کر اور نرم طریقے سے پوچھے کہ میرے بیٹے میں نے یہ بات سنی ہے، کیا یہ بات سچی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ مار دھاڑ شروع کر دے، تان تشنی شروع کر دے۔ اگر کسی رشتہ دار کے بارے میں کوئی بات پہنچے تو وہ اس کو بلا کر یا فون کر کے جو آج کے ذرائع ہے وہ پوچھے کہ میرے بھائی آپ کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ اگر بھائی کے بارے میں یہ بات پہنچتی ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو بٹھائے اور ملاقات کرے اور پوچھے کہ میرے تک یہ بات پہنچی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر سماج میں یہ طریقہ اپنا لیا جائے تو بالکل لڑائی نہیں ہو سکتی، اور جو جھوٹ پھیلانے والے ہیں اور جو فتنہ پھیلانے والے ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے، اس لیے کہ فتنوں سے گھر برباد ہوتے ہیں، سماج برباد ہوتا ہے اور اولادیں اجڑتی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔